اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ ایثار کا جذبہ پڑھتے ہیں۔ آج ہم لوگ پیج نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹری کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گرانے کا داماد بھی تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کی لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا۔ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں برتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک اردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بلبوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی۔ اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راستہ پر لگا دیا۔ اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہم لوگ ایثار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم کہتے ہیں زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس کے قدموں نے اسے وہ خود راستہ کی طرف جا نکلا یا جا پڑا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ اپنی انتھک یعنی کافی محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر وہ فیکٹری کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا، اور وہ اب ایک رئیس گرانے کا داماد بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی مکان کی کوٹھی کے لان میں یعنی پارک میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی یعنی اس کے باپ کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی، یعنی عطیہ ہو گیا، تحفے کے طور پر درخواست دینے کی بات کی گئی تھی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی گردہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تو بلا عطیے کے طور پر یعنی تحفے کے طور پر کون دیتا؟
لیکن زین نے جب یہ خبر پڑھی تو اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنی سیکٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے دن عدنان یعنی زین عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا، تو باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے روتا رہا اور ماں کے گلے بھی لا کر دیر تک سسکیاں یعنی روتا رہا۔ کہتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اس سے اس کو کوئی دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پرانی یادوں نے اس سے بالکل نڈال کر دیا، یعنی تھکا سا ہوا کر دیا، چور چور کر دیا تھا۔ ڈال کر دینا، چور چور کر دیا، تھکا ہوا۔ کہتے ہیں اس سے یہی ذہن میں آ گیا کہ یہ وہی دو شخصیتیں ہیں جنہیں نے وہ ہمیشہ پوچھتا یعنی جھکتا رہا، نمن کرتا رہا، پوچھتا رہا۔ اب محض یہ جو ان کے ماں باپ اب صرف یہ کیا رہ گئے تھے، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو خود سنبھال لیا، پھر ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے نکلا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ اپنے باپ کی نظر کر دیا، اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر وہ ایک گردہ کسی سے بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن عدنان کی اس قدر حالت خراب تھی، ایک دن کرنا بھی خطرے سے خالی، انتظار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ اس سعادت یعنی اس خوش قسمتی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں صحتیاب ہونے پر اس نے ان دونوں کو، اپنے ساس اور سسر کو، اپنی ماں اور باپ کو اپنے گھر لے آئے۔ اس کی بیوی یعنی زین کی بیوی ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے جب اپنے سسر اور ساس کو گھر میں پایا تو وہ باغ ہو گئی، یعنی بہت خوش ہو گئی۔ تو زین نے اپنی چھوٹی بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست یعنی درست راستہ پر لگا لیا، اپنے رسوخ سے ان کو اپنے اپنے عہدوں پر مامور کر دیا یعنی مقرر کر دیا، اور وہ اب ایسی خوشی اپنے دن گزارنے لگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔